اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جو لاسٹ ویڈیو ہے فرقے کے اوپر، جس میں میں نے بتایا کہ فرقہ اسلام سلسلہ بندگی تو بندہ بن کے رہ، اس ویڈیو کے نیچے ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے، ایک سوال کیا ہے، تو میں اس کا جواب یہاں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے بھی دل میں یہ سوال پیدا ہو یا سوچے، تو سب کو جواب ایک بار دے دیا جائے۔ تو سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوسرے آدمی نے پہلے آدمی سے پوچھا کہ آپ نے وہ کہانی سنی ہے؟ تو دوسرے آدمی نے پہلے آدمی کو جواب دیا، نہیں، میں نے دوسری کہانی سنی ہے۔ آپ نے سب کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا اور قرآن مجید اور سنت مبارکہ کو معیار قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر تشریف فرما ہیں اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے کئی راستے ہیں۔ اب ان راستوں پر اگلے اور پہلے گزرے لوگوں کی محبت اور ادب و احترام ضروری ہے، اور زندگی قرآن و حدیث مبارکہ کے مطابق گزارنی ہے۔ آپ صحبت مبارکہ کی برکات کو نظر انداز کر دیا۔ صراط مستقیم پر یہ حضرات ہمارے رہنما ہیں، ظاہر اور باطن میں مع السلام۔ بھائی، میں نے اپنی ذات کے متعلق جواب دیا جو مجھ سے پوچھا گیا۔ میں اپنے ہی گزشتہ کئی بیانات میں یہ بات دہرا چکی ہوں کہ ہر انسان کا مزاج مختلف ہے اور اس کے مطابق اس کا سمجھنا اور حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اور عطا بھی مختلف ہوتی ہے۔ پہلا درس، پہلا سبق، پہلی رہنمائی قرآن ہے، اللہ کے کلام کی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ اس کلام کو سمجھانے کے لیے لوگ سلوک مختلف کرتے ہیں، مگر کلام مختلف نہیں ہو سکتا۔ جو بات رب پاک نے فرمائی وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور بات کو سمجھانے کی حد تک تو بات کچھ اور تھی، مگر جب اپنے ہی کسی سلسلے کو لے کے یا اپنے ہی کسی فرقے کو لے کر باقی مسلمانوں کو یا کسی اور فرقے یا سلسلے کو اپنے سے کمتر کہنا، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور زیادہ تر یہی ہو رہا ہے۔ بہت کم مقدار میں، بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہ بات کو صحیح پہنچا دیں اور اپنا فرض صحیح سے ادا کریں، ورنہ زیادہ تر لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی بات کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، وہ زیادہ ترجیح دینے لگتے ہیں، جبکہ کلام کا پیغام سمجھانا تھا آنے والے متلاشی کو، جو تلاش کرتا آیا اس پیاس کے ساتھ اللہ کے راستے کو۔ اگر سب فرقے اور سب سلسلے اس بات پہ متفق ہوں جو کہ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران آیت 103 میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو فرق نہیں پڑتا کہ استاد کون ہے، اگر وہ وہی سبق دے رہا ہے جو رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ پہنچا دیا کرو میری جانب سے، چاہے ایک آیت ہی صحیح،
یہ کام انجام دے رہا ہو، تو کوئی فرق نہیں کہ مسلمان اپنا یہ کام، یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہوں۔ اگر یہ سب ایسا چلتا تو نام جدا جدا کیوں رکھ لیے گئے فرقوں کے، جبکہ اسلام تو ایک ہی ہے، سلامتی ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے۔ نام جدا جدا رکھ لیے گئے جبکہ پیغام ایک تھا، تو یہ کیوں سکھایا جانے لگا کہ فلاں فرقہ فلاں سلسلہ کم علم ہے، آپس میں جھگڑتے ہیں۔ سیکھنے والا جب یہ سیکھے گا کسی ایسے مرشد سے تو کیا اسے وہ مقصد یا تزکیہ حاصل ہوگا جو خالص کسی دنیا دار استاد سے آ رہا ہو؟ بہرحال انسان کو جب اللہ کے قرب کی تلاش اور اپنی تلاش کا شوق ہو جائے تو رب اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کو اس منزل تک پہنچاتے ہیں، سبب بھی ذریعہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ نیت کے بھاگ ہیں، یہ نیت کے پھل ہیں، جیسی نیت ویسا نتیجہ مل جاتا ہے۔ اگر پیغام دینے والے ذاتی مفادات، ذاتی جھگڑے دین کے نام پہ چھوڑ دیں اور استاد ہونے کا اعلیٰ فریضہ ایمانداری سے نبھائیں، جنہیں نیت اور شوق صرف یہ ہو کہ مخلوق خدا کو خدا کی رضا کے لیے خدا کا وہ پیغام جو ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے پہنچا، اسے اب اسی طرح بنا اپنا کوئی مفاد رکھے لوگوں تک پہنچا دے، تو وہ استاد ہے، وہ مرشد ہے۔ اور موجود ہیں ایسے لوگ آج بھی جو اپنا کام چپ چاپ کر رہے ہیں، وہ شور نہیں ڈالتے، کیونکہ شور ڈالنے والے دنیا کو منوانے کے لیے شور ڈالتے ہیں، اور سچے اللہ والے بس اپنے رب کی رضا کے لیے اپنا کام کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ قرآن اور سنت مبارکہ سے بڑھ کر معیار ہو کون سا سکتا ہے؟ کس کا ہو سکتا ہے معیار؟ نہ تو کوئی کلام اللہ کے کلام سے بڑھ کر حکمت والا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی شخصیت اور نہ کسی کی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہو سکتی ہے اس دنیا میں، اور نہ ہوئی۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دے دیا گیا۔ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی ایک چھلانگ ہی لگا لیتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے، یا کوئی پائیدان یا پگڈنڈی یا سیڑھیوں کا استعمال کرتا ہے، یا کوئی کسی اور راستے سے پہنچتا ہے۔ منزل ایک ہی ہے، اگر مقصد یہی ہو تو اللہ پہنچا دیتا ہے۔ وہ کسی بندے کے ذریعے پہنچا دے، وہ اپنے نور کے ذریعے پہنچا دے، وہ جیسے بھی پہنچا دے، یہ اس کی عطا اور اس کا فضل ہے۔ اور یاد رکھنا بیٹا، با ادب با مراد، میں کبھی بھی کسی بزرگ کو، کسی بڑے نام کو جو اللہ والا ہے، جو اللہ کے ولی ہوں، کبھی ان کو جھٹلاتی نہیں، کیونکہ میرا یقین ہے کہ ان لوگوں نے اپنا علم ایمانداری کے ساتھ قرآن اور سیرت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ آگے پیش کرنے والے لوگوں نے جو کیا سو کیا۔ جزاک اللہ۔